السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم قرآن اور حدیث کو لے کے کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وحی آتی تھی، اور جو بھی وحی آتی تھی، جو بھی انسٹرکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے ایچ اینڈ ایوری وہ ساری انسٹرکشن، وہ ساری ہدایت، وہ سارے احکامات جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انسانی زندگی کے لیے، کہ انسان اللہ کے طریقے پہ رہ کے ایز پر اللہ انسٹرکشن اپنی زندگی کیسا گزارے، زندگی کیسے بسر کرے، اس کی ڈائریکشن لوگوں تک کے پہنچا دے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا ہی نہیں، اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسی کا حکم ہم نے فالو کرنا چاہیے۔ اب جو بھی انسٹرکشن آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کے سامنے جو وحی آئی رکھ دیے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث، قرآن بھی دراصل کیا ہے؟ حدیث ہی ہے، یعنی اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی انسٹرکشن، ہدایت۔ لیکن کیا قرآن کے علاوہ بھی کچھ انسٹرکشن، کچھ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے آتی تھی، جبریل امین لاتے تھے، جس کو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن نہیں کیا، قرآن میں نہیں لکھوایا؟ اور اس لیے نہیں لکھایا، جیسے ہم کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی تھی، ابھی اتنی موٹی ہے، اور زیادہ موٹی ہو جاتی تھی، بتانا بھی ضروری تھا۔ تو کچھ ایٹمس، کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں درج نہیں کی، لیکن صحابہ کو بتلایا۔ وہ ایک حدیث کی شکل آتی ہے ہم کو، جسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی، کہ ایسا ایسا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیاتی زندگی میں نہیں لکھائی۔ یہ خاص بات ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیاتی زندگی میں لکھا دیا، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن حدیث قدسی جو ہے، جب وہ وحی تھی، اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، تو قرآن کے علاوہ بھی ایک کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا سکتے تھے کہ بھئی یہ قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کا دوسرا ایڈیشن، کہ قرآن کا وہ بڑھ جائیں گی اس کی جسامت قرآن کی، تو اس کاٹیج میں ایک حدیث قدسی جو ہے، جو اللہ کی انسٹرکشن ہے، وہ ایک دوسری کتاب اس کا اٹیچ ہے۔ جیسا قرآن اے ہے تو بی ایک اور اس کے ساتھ میں کتاب اٹیچ ہے۔ قرآن سمجھو لال کلر میں ہے تو یہ ہری کلر میں ہے، کلر کی شکل میں اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتی زندگی میں لکھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں دنیا سے 250-300 سال بعد، کوئی کہتا ہے 200 سال بعد، 250 سال بعد حدیثیں لکھے گی، جس پر ہمارا ایمان ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منکر حدیث ہونا بہت بری بات ہے، غلط بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ حدیث قدسی جو فرمایا جاتا، یہ حدیث قدسی یعنی قرآن کی ایک شکل بتا دی جاتی اس کو، کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس وقت میں بتائی، خود لکھائے نہیں، جیسا قرآن لکھا ہے، اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد میں 200-250 سال بعد لوگوں تک، یعنی منظر عام پہ وہ چیزیں لائی، اللہ کی وہ وحی، وہ انسٹرکشن۔ اس کے پہلے زبانی بتائے ہوں گے یا جو بھی، لیکن
200-250 سال بعد لکھی گئی، منظر عام پر لائی گئی. تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. ہاں یہ تو ہوگا کہ جو قرآن میں ہے وہ جو عمل کیا آپ نے، قرآن اصل میں کیا ہے، تھیوری ہے، لیکن جو عمل کیے تو عمل کی صورتیں ہم کو حدیث میں ملتی، ایسے ایسے کیے، اس موقع پر ایسے موقع پر ایسا ہوا. اب جو آپ وسلم نے کیے یا کسی کو انسٹرکشن دی تو قرآنی ہدایت کے مطابق دی. وہ باقاعدہ قرآن میں اس کے احکامات موجود ہے، حکم موجود ہے. روزہ رکھنے کا کہا تو قرآن میں موجود ہے، روزے فرض کر دیے گئے. نماز صلاۃ کا ذکر آیا تو وہ نیکی، ماں باپ کی خدمت کرو، قرابت داروں کے حق دو. تو وہ ساری انسٹرکشن قرآن میں موجود ہے. جو وقتاً فوقتاً آپ نے اس حساب سے فیصلے کیے، لوگوں کو بتایا، کوئی پوچھنے آیا تو کہ اللہ کا فرمان کیا، تو اللہ کا ایسا ایسا فرمان ہے جو قرآن میں موجود ہے. تو یہ اس باتوں پر بھی ڈسکشن ہونا چاہیے. لیکن ایسی چیز جس کو قرآن کا مرتبہ دے دیے گئے، حدیث قدسی، اور وہ آپ وسلم نے خود نہیں لکھائی، باوجود اس کے کوئی لکھا سکتے تھے اتنی امپورٹنٹ چیز، لیکن بعد میں ہمارے سامنے آتی تو اس کو بھی ہم حدیث قدسی رہے یا کوئی بھی حدیث رہے، میں تو کسی حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتا. کہ حدیث قدسی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو بہت امپورٹنٹ دے دیتا کہ وہ اصل میں قرآنی ہے، یا فلانی کوئی بخاری صاحب کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے تو وہ آپ کو سب نے کہی. اس طرح سے میں نہیں کہتا. ہاں جو بھی حدیث ہے سیدھا ہمارے پاس فارمولہ ہے، قرآن کو بتایا گیا، فرقان جانچنے والا آلہ ہے. جو بھی حدیث آئے گی، حدیث قدسی رہے، بخاری کی رہے، مسلم کی رہے، کوئی انکار نہیں، ہم جانچنے والے پہ آلے پر جانچ لیں گے. اگر قرآن کے احکامات سے ملتی وہ حدیث تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی فرمایا ہوگا، بالکل وہ قرآن میں وہی موجود ہونا، اس میں انسٹرکشن موجود ہونا اس ٹائپ کی. ایسے جھوٹ مت بولو تو قرآن میں موجود ہے، جھوٹ مت بولو. کب بولو تو وہ بھی موجود ہے کہ جھوٹ بولو. اگر آتا کسی حدیث میں کہ جھوٹ بول دیے تھے تو بھی قرآن میں کہاں موجود ہے جھوٹ بولنے کا. وہ بھی ہے کہ جب تمہاری جان پابند آ گئی تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا. تو جھوٹ بولنا کیا ہے، حرام ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کہ اس کی جان پابند آئی تھی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت تک کے پرٹیکولر اس وقت کے لیے جھوٹ بول دے، بعد میں اپنے آپ کو درست کر دے تو اس کی اجازت دی گئی نا. یہاں تک کہ کھانے میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے جو حرام ہے وہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کھا لیں ہم اسی وقت میں، لیکن ہمیشہ کے لیے تھوڑی حلال ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں قرآن میں احکامات موجود ہیں نا، اس حساب سے جو بھی حدیثیں آتی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں بالکل ایسا کسی صحابی نے کی ہوگی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہوگا، ایسا کروایا بھی ہوگا، لوگوں کو انسٹرکشن بھی دی ہوں کہ آپ ایسا ایسا کھاؤ، کوئی انکار نہیں کریں گے. لیکن ایسی بات، ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو وہ تو بھلے ہی لوگ اس کو کچھ بھی حدیث قدسی، بخاری، مسلم کوئی بھی مرتبہ دے دے، لیکن سیدھی جب قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی وہ بات کہ قرآن کے احکام سے ٹکرا رہی تو پھر ہم اس کو کیسا قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. سیدھا ضابطہ ہے، فرقان ہے، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کیا ہے؟ کتاب قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھا کے نہیں گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دو بات بول سکتے کیا کہ قرآن میں کچھ اور کسی حدیث قدسی ہو یا کسی حدیث میں کوئی اور بات، قرآن کے خلاف بات، کہ قرآن کے آدیش اور اللہ کی انسٹرکشن سے ہٹ کے بات اس میں، تو ہو نہیں سکتا ایسا. اس بنیاد پر ہم ریجیکٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم کو قرآن کا بھی گیان ہونا ضروری ہے نا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ایکچوئل قرآن میں ہے کیا. قرآن میں ایک چیز ہوتی، ہم اگر بتاؤ کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے، کوئی حدیث آتی، کوئی بات آتی کہ بھئی ایسا بھی ہے، تو ہم بتاؤ کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے نہیں کہ جو ہم بتلا رہے ہیں، نہیں وہ مطلب تو ہے، آپ جو بتا رہے صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہوتا. کون سا مطلب؟ یہ لفظ کی یہ معنی نہیں ہوتے کہ نہیں، وہ معنی تو ہے آپ جو بتا رہے برابر ہے، لیکن
ہم کو یہ گھمایا جاتا، بتلایا جاتا، یہ عقائد ہمارے بنا دیے گئے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے میرے کئی کلپنگ نوٹ کروایا۔ حالانکہ کسی بھی زبان میں اگر یہ ایک لفظ کے دو معنی بھی رہے تو وہ زبان اپنا وجود ہی کھو بیٹھے گی۔ ہاں، ایک لفظ کے دو معنی ہو نہیں سکتے، لیکن ایک معنی کے کئی لفظ ہو سکتے کہ لفظ ایک معنی ایک ہی لیکن لفظ الگ الگ، اس کے معنی ایک ہی جائیں گے لیکن لفظ الگ۔ ایک معنی کے دو لفظ، چار لفظ ہو سکتے۔ احمق، بیوقوف، بیوقوف بھی آئے گا، احمق بھی آئے گا، عقل مند کا عقل مند، دانش مند بھی، اور کچھ اور ایک دو ورڈ آ سکتے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے، اس کے معنی پرٹیکولر وہی ہے لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جیسا کافر، کافر کے معنی ہوتے ہیں انکاری۔ اب کافر کے معنی ہر جگہ انکاری رہیں گا، ایسا نہیں کہ کافر یعنی صرف اللہ کا انکاری۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی کافر ہوں تو کان کھڑے ہو جائیں گے، ارے بھائی اپنے آپ کو کافر بول رہے ہیں۔ ارے بھائی میں جو ایک سے زائد اللہ مانتا اس کا کافر ہوں نا، میں اس کا انکاری ہوں نا۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتا، کئی خدا بنا لیا اس نے کسی بھی شکل کے، تو میں اس کا انکاری ہوں نا۔ یہ ہے نا، میں قرآن کے علاوہ جو قرآن سے ٹکرانے والی کوئی حدیث ہے، کوئی اگر اس کو مانتا تو میں اس کا کافر ہوں نا۔ اس حدیث کو نہیں مانتا نا، میں کتنے بھی معتبر ذرائع سے آ جائے، میں کیا کروں، قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی نہ ہوں۔ تو گویا کہ آپ کسی بھی ورڈ کو دیکھیے، کوئی بھی لفظ کے دو معنی ہو نہیں سکتے، اس کے پرٹیکولر ایک ہی معنی رہیں گے۔ وہ لفظ سچویشن کے حساب سے، حالت کے حساب سے کئی جگہ یوز ہوں گا، اس سے معنی نہیں بدلیں گے۔ کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے، کافر کی میننگ کیا بدلے؟ کافر کی میننگ کیا باپ ہو جائیں گے کیا؟ کافر کی میننگ بیٹا ہو جائیں گے؟ کسی کا داماد کافر ہے، کسی لفظ کے معنی بالکل نہیں بدلتے۔ لیکن کیونکہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں۔ ایک تو بتایا تکذیب کرنا، تکذیب یعنی جھٹلا دینا ڈائریکٹ، کہ چلو بھائی ہم جیسا ناستک ہوتے ہیں نا، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ جھٹلا دیتے اللہ ہی نہیں ہے، ناستک لوگ، دہری ہے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کیا، اس کے بندوں کے ہاتھوں میں پاور دے دیا اس نے، کسی کو یہ پاور، کسی کو وہ پاور، تو پھر اس سے مانگو، وہ اللہ نے دے دیا اس کے پاس میں بچہ پیدا کرنے کا پاور، اس کو فلانی یہ تو۔ حالانکہ اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، وہ آفیسر کرتا ڈیلیگیشن آف پاور، اس سے کام نہیں سنبھلتا، تو کتنا میں کام سمجھاؤں کروں، کلیکٹر صاحب یا کوئی IAS ادھیکاری، کمشنر صاحب، بہت ورک لوڈ بڑھ گیا تو پھر اپنے جو نیچے کے ادھیکاری رہتے ہیں ان کو وہ ٹرانسفر کے پاور اس کو دے دو، فلانی بلنگ اتھارٹی کے 25 لاکھ کا بل آیا تو میں سینکشن کروں گا، لیکن 10 لاکھ تک کے وہ ویڈیوز کو پاور دے دو، اس کے دوسرے ڈپٹی کلیکٹر کو پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہوں ورک لوڈ کم کرنے کے لیے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کے پاس میں کوئی ورک لوڈ تھوڑی ہو گیا تھا ایسا زیادہ، اوور ورک لوڈ، کام نہیں سنبھل رہا کیا کروں، تو میں نے ان کے پاس میں پاور بانٹ دیا۔ تو وہ اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا، سارے پاور اللہ کے پاس میں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اگر بتاتے ایسے کہ اللہ بنا دے، میں اس کا انکاری ہوں نا، میں کہاں پر ایسی چیزوں کا انکاری ہوں میں، جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، جو اللہ کے پاور کو ڈیلیگیٹ کرتی، دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ہوتا جو بتایا میں نے کہ تکذیب کرنا، آیتوں کو جھٹلا دینا، اور ایک ہوتا آیتوں کو تو ماننا لیکن اس کی تعریف کر دینا۔ تو تعریف کا معاملہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ ہمارے آیتوں کی تعریف کرتے ہیں، جھٹلانے والے بھی ملیں گے آیتوں کو، کہ اللہ کو نہیں مانتے آیتوں کو جھٹلائیں گے، یا یہ کہیں گے یہ آیت ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر تعریف کرنے والے بھی ملتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، عالم بھی ہے، مدرسے سے فارغ بھی ہے، معتبر شخصیت بھی دکھائی دیتے ہیں ہم کو، بڑی اجتماعی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں باقاعدہ،
لیکن باوجود اس کے آیتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جب ہم بولو اس آیت کے یہ میننگ ہے نہیں کیا، تب پکڑے جاتے وہاں پر کہ اس آیت کے تو وہ میننگ نکلتے نا، جو حساب سے جو فقرہ جو بنتا الفاظ کا ہم بتائے تو ان کے طرف سے میننگ نکالے ہوئے ہیں نا، جو ڈکشنری بنی ہوئی تو اس کے معنی وہ نکلتے، اب وہ لیتے کچھ الگ معنی، اور وہ معنی جو نکلتے وہ سوٹیبل معنی رہتے اس کے، کہ باقاعدہ وہ سوٹ ہوتا تو یہ معنی تھا، یہ ہے، لیکن پھر یہ آپ جو بتا رہے تھے نہیں وہ کیا ہے، عربی میں ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، کئی معنی ہوتے، 52 معنی ہوتے، اس طرح سے باقاعدہ یعنی ایک حد ہو گئی بے شرمی کی کہ آیت کی تعریف کرنے کے لیے یہ بتاتے 52 معنی ہوتے، کیوں بتاتے؟ کیونکہ وہ حدیث میں ہے نا، بولتے ایسا، کیونکہ حدیث میں وہ تعریف کردہ حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی، تو وہ میننگ کو وہاں پر لے جاتے۔ ہم بتاؤ تھا یہ بھی معنی ہوتے مگر ایسا بھی ہوتا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کبھی یہ معنی ہو جاتے کبھی وہ معنی ہو جاتے، یعنی یہ ہو گیا کہ فلاں چیز باپ کے لیے حلال ہو گئی، بیٹے کے لیے حرام ہو گئی، ارے اس کی بناوٹ ہوئی ساری ہوئی چیز، اور ایک کے لیے حلال ہو رہی ایک کے لیے حرام ہو رہی، اب وہ بھی انسان، سارے انسانوں کی کتاب قرآن کا سبجیکٹ ہی انسان ہے، انسان اپنی زندگی کیسے بسر کرے، تو وہ چیز ایک کے لیے حلال ایک کے لیے حرام ایسی کیسی ہوں گی؟ ہاں یہ چیز ہو سکتی کہ جب چیزیں بدلیں گی تو اس کے ساتھ میں اس کی نوعیت بھی بدلیں گی، کہ جیسے ایک عورت ہے سب کے لیے، باپ کی جو ہے وہ بیوی ہے، وہ بیٹے کے لیے حرام ہے، بیوی کی شکل میں سوچنے کے لیے سوچنا بھی حرام ہے، وہ چیز ہے، لیکن ایک چیز پرٹیکولر ایک چیز ہے، کھانا کھا رہا ہے ایک جگہ دعوت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، باپ بھی کھائے گا بیٹا بھی کھائے گا، پوری فیملی کھائیں گی، 20 قسم کی غذا بنی تو 20 قسم کی غذا کا ذائقہ لیں گے، کیوں حرام ہوگی اس کو کوئی چیز؟ شرعی عذر ہے تو وہ پرہیز ہے، وہ بولیں گے باقاعدہ کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، لیکن کوئی پرہیز نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ حرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے ایسا تھوڑی ہو سکتا، کچھ بھی چیزیں تھوڑی چلائی جا سکتی، قرآن میں اللہ نے ایک چیز بیان کر دیا، اور کوئی بتا رہا ہے کہ بھئی ایسا بیان کیا گیا ہے، ساری کھلی چیزیں نہیں وہ حدیث میں ایسا ہے، تو اس کے ایک آیت کے دوسرے معنی بھی ہوتے، مطلب ایک لفظ سے کئی معنی ہوتے، ایسا کر کے آیتوں کی تعریف کر دیتے، اب پھر ایک عام ایمان والا کنفیوز ہو کے رہ جاتا کہ کروں تو کیا کروں میں، تو پھر بتاتے کہ اس میں جو ہم نے بتایا اس میں سارے علماء کا اجماع ہے، یعنی سارے علماء حضرات اس پہ متفق ہیں، وہ علماء کون سے؟ وہ بھی ایک چتر الگ بنا ہوا ہے نقشہ، کہ کئی جماعتیں یعنی کئی اجتماعی طرف سے کئی علماء ہیں، مدرسے سے فارغ زیادہ تر ہے اس میں، وہ کیا کرتے ہیں ان میں جماعتوں کے بھی جھگڑے آپس میں، یہ آیتوں کی تعریف کو لے کر، وہ ایسا مانتا وہ ایسا مانتا، وہ بولتا کہ طلاق ہو گئی ایک عالم ایک وقت بیک وقت 3 بار بولنے سے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ 10 بار کے 100 بار بولنے سے بھی نہیں ہوتی، عدت کی مدت پوری ہونا چاہیے، ایسے کئی معاملات ہیں جس پر ان کے مت بھید ہے، ڈسپوٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کافر بولتے، وہ اس کو کافر بولتا وہ اس کو کافر بولتا، اور ہم کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ مان لو، کیونکہ کچھ چیز پر ان کے اجماع بھی ہے، اس پر سارے علماء کا اجماع ہے، وہ مان، یعنی جو ایک دوسرے کو کافر بولتے، کافر بولنے پہ تلے ہے فتوے دے رکھے ہے، ان کے اجماع کو ایک عام ایمان والے نے مان لینا، باوجود اس کے کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی بات، میں بولتا کیوں ماننا؟ عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مدرسے سے فارغ والے عالم ہیں گا کیا؟ قرآن میں کیا بتایا گیا، حدیثوں میں کیا بتایا گیا، ہر مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے، تو کیا مدرسے سے فارغ ہونا فرض ہے کیا؟ اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی آنا چاہیے، بات چیز ہے، لیکن اچھی بات ہے یہ کہ آنا ہی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی آئے گی تو ہی قرآن کی اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی،
ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہ نہیں وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی ضروری ہے، میں آپ کو عربی آتی کیا؟ تو پھر یہ 30-35 زبانوں میں علماء حضرات نے جو ترجمانی کیے تو کس کے واسطے کیے؟ بول رہا تھا قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم کو، تم عربی پڑھو اور قرآن کو سمجھ لو، بس عربی لکھیں گے ہم، کوئی ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے سے عام ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کیے ترجمانی، جن کو عربی نہیں آتی تو وہ اپنی زبان میں سمجھ لیں قرآن کو، وہی مطلب ہے نا۔ حافظ نظر صاحب نے جو لفظی ترجمہ کیے، لفظ بہ لفظ ترجمہ، اس میں لکھے نا پہلے پیج میں نا کہ اس میں چاروں جماعت کے علماء حضرات چاروں جماعتیں متفق ہے، اس میں ہر ایک عام ایمان والا بھی قرآن کو ایک اچھے انداز سے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا، تو سمجھ لیے نا بھائی ہم نے۔ پھر اس میں اجماع مجمع یہ کیوں لاتے ہیں آپ بیچ میں؟ جب آیا سمجھ میں آئے گی، سیدھی ایک لیٹر ہے، کوئی آیا کسی کا انگلش نہیں آتی اگر میرے کو کسی کو، تو کسی انگلش داں سے جس پر اس کو بھروسہ ہے اس سے پڑھاتا ہے وہ ٹرانسلیشن اس کا، تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ اتنے پیسے بینک میں جمع ہے، بچے کا وہاں ایڈمیشن کرا دینا، وہ بچی کا وہاں رشتہ کرا دینا، بہت اچھے لوگ ہیں وہ اگر رشتہ مانگتے تمہاری بچی کا تو فلاں تاریخ کو فلانا پروگرام اٹینڈ کر دینا، اور میں ڈھکانی تاریخ کو آ رہا ہوں، میں ریسیو کرنے آنا میرے کو 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد، سمجھ میں آ جاتا ہے لیٹر۔ اس میں کیا، اس میں بہت بڑی یہ بات ہے کہ بشرط یہ کہ ہم وہ جو معتبر شخصیت جو ہماری وشواسنیہ شخصیت ہے اس سے ہم اس کا ٹرانسلیشن سمجھ لیں، تو قرآن کے لیے وشواسنیہ شخصیت ہے کہ جو صرف ترجمہ بتا سکتے ہیں ہم کو۔ اب اس کی گہرائی کیا ہے آیتوں کی ڈیپ، وہ ہر انسان سوچے، آیت پر غور و تدبر کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ اور حدیث بھی موجود ہے ابو داؤد کی کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، سوچنا اس آیت کے بارے میں، اللہ کی کیا انسٹرکشن اس میں، کیا فرمایا اللہ، کیا فرما رہا ہے اللہ۔ تو ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ لیکن کیا دیکھنے کو ملتا ہے، جاگنے کی رات ہے، نفلیں پڑھی جاتی، لیکن جب بتایا جاتا درس قرآن ہے یا پھر مطالعہ قرآن کی مجلس وہاں منعقد ہوتی، اٹینڈ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں تک کہ دیکھا میں نے خود ناگپور میں ایک کونے میں 4-5-6 لوگ بیٹھے، اپنا وہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ مطالعہ قرآن کر رہے بیچارے، جبکہ اس نے ایک آیت پڑھے، ان لوگوں نے اس پر غور و تدبر کیے، وہ جو 100 رکعت پڑھ رہا ہے اس کے برابر اس کا ثواب ہے، کیونکہ اس سے قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے۔ جب کوئی آیت سمجھ میں آ گئی تو وہ حساب سے انسان عمل کرتا، اپنے آپ کو روکتا، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، جیسے آیت ہے نا جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کر دیتا، تو وہ جانے انجانے میں غلطی تو کیا جانے انجانے میں ہونے دینا، کہ ہم نے کوشش کرنا علم حاصل کرنی ہے کہ ہم کو پتہ چل جائے اللہ کی انسٹرکشن کیا ہے۔ تو جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، تو ہمارے نوٹیفائڈ ہوتی، خیال میں آتی کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی، ابھی تک کہ تو اللہ نے معاف کرا، لیکن اب جب میرے کو پتہ چل گیا تو اب نہیں کروں گا میں، تو اپنے آپ کو درست کرتے جاتا ہے انسان، کسی پر زیادتی کی اس سے معافی مانگتا، بندوں کے حق میں آتا، کوئی چیز چھوٹ رہی تو وہ پکڑتا، باقاعدہ درست کرتا، اپنے کریکشن کرتا اپنے آپ کو، جیسا ہم کام کرتے ہیں نا آفس میں، چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کریکشن کرتے ہوئے چلے، زیادہ سے زیادہ سیکھیں ہم کریکشن کریں، ہوتا ہے نا، جو بھی انسان، ہر انسان خوبصورت ہوتا اس کے حساب سے، لیکن خوبصورتی کے معیار کو اور سجاتا ہو، اچھے کپڑے پہنے گا، تھوڑا ٹیپ ٹاپ ہو کے جائے گا، بال کو جمائے گا، نہیں بال تو ہے ہی کیسے بھی، تو ویسے ہی چلے جاتا نا، منہ تو ہے اس کو دھوتا، خوشبو لگاتا، کپڑوں کی سٹائل سے اچھی سٹائل سے رہتا، تو اللہ نے تھوڑی یہ کہا کہ میں نے تیرے کو کالا بنایا تو اور کالی مل کے چلے جا اس پر، یا میں نے گورا بنایا تو اس کو منہ مت دھو کیونکہ تو گورا ہی ہے، کیوں منہ دھو کے اور گورا بننا چاہتا؟ تو اللہ خوبصورت ہے، قرآن میں آیا تھا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، عورت اور آدمی سنگار کرتا ہے، اگر وہ کریکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو تو اس کی اجازت دی اللہ نے، اجازت نہیں کرنی چاہیے بلکہ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم
اسی سے روکے جاتا۔ قرآن کی ترجمانی کرنے کے بعد میں بھی 30-35 زبان میں علماء نے کیے، پھر بھی ہم کو بتایا جاتا پڑھو مت، گمراہ ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی چیز بتائی جاتی، اجتماعی سے جڑ جاؤ۔ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے، یہاں تک کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے۔ اب کوئی جڑا نہیں، کوئی بات قرآن سے ہٹ کے اجتماعیت کی دیکھی، وہ بات سے ہٹ گیا، ارے اس کو بھیڑے نے اچک لیا۔ یعنی یہ ہے کہ بے شرمی کی حد ہو گئی، اس کو بھیڑے نے اچک لیا، ہٹ گیا جماعت سے ہٹ گیا، مطلب اسلام سے ہٹ گیا۔ ارے تمہارا غلط عقیدہ قرآن سے ٹکرانے والا، اس سے ہٹاؤ۔ تنقید کی اجازت تھی، آپ کو بولتا تھا کہ دیکھو یہ عقیدہ یار آپ درست کرو، میرا کام ہے تم تک کے پہنچانا، میں نے پہنچا دیا، تم کرو چاہے مت کرو، لیکن میں تو درست ہو جاؤں گا، میں اس عقیدے کے ساتھ نہیں۔ وہ جماعت کا فیصلہ ہے، علماء کا اجماع اس میں۔ آج جس اجتماعیت سے جڑے تو اجتماعیت کے معتبر شخصیت، جماعت کا فیصلہ ایسا کیسے نہیں مان رہے آپ کو تو ماننے پڑیں گے۔ جب آپ ڈائس پہ بول رہے ہیں تو اسی حساب سے بولنا پڑے گا، وہ عقیدے کو لے کے۔ اور وہ بات بولتا تو وہ ان کے حساب سے نہیں بولتا، قرآن کے حساب سے بولتا کہ نہیں، قرآن میں اللہ ایسا فرماتا، تو وہ تو ان کے اس سے ہو جاتا نا، ہٹ کے ہو جاتا نا اجتماعیت سے، تو وہ ہٹنا پڑتا اس کو، تو ہٹ گئے، بولتے اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ پھر وہ آیت کے کیا ہوں گا، چلو تو بس دین حنیف پر، ابراہیم السلام کے دین پر، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ چاہے 1000 بات پہ ہٹے ہم، چاہے ایک بات پر، قرآن کا، پورے قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا، کسی ایک آیت کا انکار کر دیا ہم، تو کیا وہ کافر ہی ہوئی نا، منکر ہی ہوئے نا۔ تو وہ اگر تمہاری ایک بات سے ہٹا کبھی وہاں پر جو قرآن کے مطابق ہے، تو تم الٹا اس پہ چارجز کرتے ہو، وہ چیز سے ہٹ گیا وہ، اور معاملے میں آپ کے ساتھ میں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا، ہم اس بات پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں تمہیں یکساں ہے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے، تو وہ حساب سے ہم ایک اللہ کے حساب سے کام کرتے، کہ غیر مسلم کے ساتھ میں بھی کام کرتے ہم۔ ایسا آپ کی اجتماعیت سے اگر ہم جڑے ہیں تو کئی چیزیں آپ کے بالکل قرآن کے حساب سے تو ہم کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں، لیکن جو چیز میں ڈسپیوٹ ہے تو وہ حساب سے نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ میں، تو ہمارا تو آپ پر آبجیکشن نہیں آتا۔ آپ کیوں ہم کو بولتے بھیڑی نے اچک لیا، الگ کام کرنا شروع کر دیا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری وہ بات، قرآن کی بات ہم لوگوں تک کے نہیں پہنچائیں گے؟ حق ہے ہم کو پہنچانے کا، پہنچائیں گے ہم، جو وہی ہمارے سورسز ہے۔ آپ اپنے ڈائس سے بولنے نہیں دیں گے، پہلے بولنے دیتے تھے، جب ہم وہ بات پیش کرتے، کئی معاملات میں آپ کے ڈسپیوٹ ہے جو قرآن سے ہٹ کے ہے، تو آپ بولنے نہیں دیتے، تو ہم ہمارے ڈائس سے بولتے، آپ کو 25 لوگ سنتے، ہم کو بھی 5 لوگ سنیں گے۔ آپ کے ذمے بھی قرآن میں جو ہے کسی نبی کے ذمے منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے بس، آپ کے ذمے بھی سمجھانا ہے، ہم بھی سمجھا رہے لوگوں کو۔ پھر مدرسے سے فارغ ہونا تھوڑی ضروری ہے، عربی آنا بھی ضروری نہیں کہ عربی آئیں گے تو وہی عالم کہلائیں گا۔ اللہ کی بات جو ہے علماء حضرات نے ترجمانی کر دی، لفظی ترجمے موجود ہیں، سمجھ لے رہے لوگ، اصل میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا انسٹرکشن دیا قرآن میں، وہ حساب سے کوئی زندگی بسر کرتا، لوگوں تک یہ بتاتا۔ نہیں، وہ آپ کو عربی نہیں آتی نا، تو آپ کو کیسا پتہ چل گیا قرآن میں ایسا وہ جو لیٹر آیا تھا انگلش میں، وہ جو لیٹر آیا تھا فلاں پرشین زبان میں، تو تیرے کو کیسا پتہ چل گیا تھا دنیا کے معاملات میں؟ اس سے پڑھاتا تھا اور ویسی انسٹرکشن پہ عمل کرتا تھا کہ ایسا کرو ویسا کرو، گھر بنا لو ابو، پیسے بھیجا تو پیسے آ رہے ہیں، گھر بنا لے رہا ہے، ایڈمیشن کرا دے رہا ہے، سب دنیا کا سب سمجھتا، ٹرانسلیشن کر کے۔ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا دین جو ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا ترجمے کے ساتھ میں، وہاں پر عربی کی محتاجی کہ عربی پڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو جس کو عربی آتی تو اس کے محتاج بن کے رہ جاؤ۔ ارے حافظ عربی میں پورا قرآن حفظ، لیکن ان کو پوچھو ایک آیت کا ترجمہ، زیادہ تر ملیں گے آپ کو، اکثریت اس کی ہے کہ پوچھو، بڑی شان سے قرأت کے ساتھ میں پڑھیں گے، اچھے بالکل زیر زبر کے ساتھ میں، یعنی بالکل پرفیکٹ پروننسیشن کے ساتھ میں۔ جب پوچھو ارتھات اس کے میننگ کیا ہے، نہیں بھائی میں عالم تھوڑی ہوں، میں تو حافظ ہوں، تو کیا کام کا ایسا طوطے کے ایسا رٹ لینا؟ ارے بھائی اچھی بات ہے حفظ کر لینا، غلط چیز نہیں، لیکن آپ کو اس میں کی میننگ تو معلوم تو ہونا بھائی۔
ہم یہ تھوڑی بولے آپ کو کہ ترجمہ بھی رٹ کے بتاؤ، آپ ترجمہ بھی آپ حفظ کر لو۔ قرآن حفظ کر لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ترجمہ حفظ کر، لیکن اس کا ترجمہ تو معلوم ہونا نا، اس کا کیا ترجمہ ہے بھائی۔ ہم کو بتانا پڑتا ہماری ایسی یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے حضرت آپ جو پیش کر رہے تھے، نہیں میں عالم تھوڑی ہوں۔ پھر عالموں کا یہ حال ہے یہ عالم صاحب ہے، عالم صاحب ہے، تو اکثریت عالموں کی ایسی ملیں گی کہ جب عربی آتی تو کوئی عربی نہ اگر بات کرے نا ان سے عربی میں تو بات تک کے نہیں کر سکتے وہ، وہاں پر ان کے وہ 9 2 11 وہ چھوڑ جاتی ہے کہ عربی میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے عربی داں ہیں آپ کی؟ چند ہی ہے قلیل تعداد کو جو عربی میں بات بھی کر سکتے، ان کو واقعی عربی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جن کو نہیں آتی ہے عربی میں بات نہیں کر سکتے تو کیا قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ ان کے سمجھ میں آیا قرآن، ان کے بات نہیں کر سکتے عربی میں، لیکن لفظوں کے میننگ معلوم ہے ان کو برابر کیا ہے کیا نہیں پرفیکٹ، وہ کر سکتے قرآن پر بات، بتاتے لوگوں سے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مدرسے سے فارغ رہیں گے وہی عالم رہے گا، مدرسے نہیں بھی فارغ ہے، بلکہ یہاں آج کل تو جو مدرسے سے فارغ نہیں ہے وہ زیادہ کام کر رہے ہیں اسلام کا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آ گیا کہ جن کو عربی نہیں آتی، بس پڑھ سکتے عربی لیکن عربی میں بات چیت نہیں کر سکتے، لفظ کے معنی دیکھنے پڑتے ان کو بار بار، تو وہ ان لوگوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں، قرآن کو برابر سمجھ گئے، سب کو سنتے ہو، اجتماعیت کے معنی سمجھ گئے، ساری اجتماعیت کی عزت کرتی، کوئی اجتماعیت سے جڑتا تو منع تھوڑی کرتے۔ میں خود کہتا کسی بھی اجتماعیت سے جڑ جاؤ، اجتماعیت ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے جڑ کے کام کرنے میں کوئی مذاق کا نہیں۔ میں تو بولتا اکیلے نہیں کام کرنا چاہیے، جڑ کے کام کرنا، لیکن تنقید کی اجازت ہے۔ اجتماعیت میں جو غلط چیز ہوں گی، جو غلط بات نہیں قرآن سے ٹکرائیں گی، وہ تنقید کرو ان کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کرے چاہے نہ کرے، لیکن آپ پر بین نہ لگائے وہ چیز کہنے سے کہ بھئی آپ مت بولو، نہیں کریں گے ہم تمہارے ساتھ کام، لیکن تم بولنے نہیں دیں گے اپنے ڈائس سے وہ بات، تو ہم اور کہیں ڈائس سے بولیں گے وہ بات، لیکن بولیں گے ہم وہ بات۔ ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اب پھر پڑھتے تو بہت سارے لوگ عربی میں، ہم کسی کو بولو درس قرآن میں چلو نا، مطالعہ قرآن میں چلو نا، نہیں میں روز صبح میرے 5 رکوع ہوتے نا، لیکن وہ کیا پڑھتا اس کو عربی پڑھ لیتا، جب کہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں، مولانا اسرار صاحب بتاتے، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا اقرا یعنی پڑھنا، تو تلاوت میں پڑھنا بھی شامل ہے کہ پڑھا بھی اور اس کو سمجھا بھی، اس کے پیچھے پہ چلا یعنی ایز پر اللہ انسٹرکشن عمل کرنا، تو اصل میں تلاوت وہ ہے۔ لیکن بس عربی متن پڑھ لیتے، سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو بخشا دے رہے بس، اس میں خوش ہے، مست ہے۔ لیکن جن علماء حضرات نے ترجمانی کیے، بہت سے لوگ کم تعداد سے ترجمہ بھی پڑھتے، وہ حساب سے کام بھی کرتے، لوگوں تک کے بات کو پیش بھی کرتے۔ تو قرآن کو پڑھنے، پہلی تو بات ہے پڑھنے، اور پھر اس کو سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد میں پھر عمل کرنے، اور پھر عمل کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔